بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ کوئٹہ پریس کلب کے اندر ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر کوئٹہ کی بڑی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام جو کوئٹہ پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس ہوئی، جس میں بڑے بڑے جاگیرداروں اور بڑی سیاسی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے، اس پریس کانفرنس والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، جس میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئٹہ سے کون سی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے اور ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فیصلہ عدالت میں تحریک لبیک پاکستان کے حق میں سنایا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء نے قادیانیوں کے خلاف یہ کیس جیت لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی جو کیس میں سماعت ہوئی اور جو فیصلہ سنایا گیا وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ دونوں جو خبریں ہیں انتہائی اہم ہیں، دونوں خبروں کے حوالے سے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ میں آپ لوگوں کو کوئٹہ کے اندر جن بڑی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ان کی پریس کانفرنس دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بادامی باغ لاہور کی حدود میں قادیانیوں نے ایک فیکٹری قائم کی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ فیکٹری نام نہاد تھی، اور اس فیکٹری کو جو ہے قادیانیت کی اور مرزائیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب تحریک لبیک پاکستان لاہور کے قائدین کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے تھانے میں درخواست دی کہ ان قادیانیوں کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کی قانونی اجازت نہیں ہے، جس پر پولیس پہلے لیت و لال سے کام کر رہی تھی۔ پھر تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروایا تو ان کے خلاف FIR درج کی گئی۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ واقعی جو تحریک لبیک پاکستان کا موقف ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہ جو قادیانی ہیں جنہوں نے فیکٹری قائم کی ہے، یہ فیکٹری میں کوئی کام نہیں کرواتے، بلکہ یہاں پر ان کی آپس میں میٹنگز چلتی ہیں، اور ان میٹنگ میں یہ مسلمانوں کو غلط قسم کی تبلیغ کر کے اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں، جس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، اور قادیانیوں کے وکیل نے موقف اپنایا کہ قادیانی تمام تر تفتیش کے اندر عدالت میں بھی پیش ہوں گے، جبکہ تفتیشی افسر کے روبرو بھی پیش ہوں گے، اس لیے ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور کی جائیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ان 6 کے 6 ملزمان کی جو ہیں وہ ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کوئٹہ کی بڑی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آئیے وہ پریس کانفرنس سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی بڑی شخصیات نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کوئٹہ میں ہمارے آنے کا مقصد ہمارے اس کاروان میں شمولیت کے لیے کوئٹہ کے سیاسی سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات جنہوں نے ہمارے فکر سے موافقت کرتے ہوئے ہمارے اس پیغام کو، جو ہمارے بابا جی علیہ رحمت امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ نے جو بنیاد رکھی اس تحریک کی، اس کو سمجھتے ہوئے ہمارے کاروان میں جو شامل ہوئے ہیں مشہور و معروف شخصیت سید السادات سید طلحہ شاہ صاحب، اور کوئٹہ کے ایک مرکزی ادارے کے ذمہ دار اور بہت عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی غلام محمد قاسمی نور اللہ مرقدہ کے لخت جگر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا قاسمی صاحب، وہ بھی ہمارے کارواں میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ کارواں انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ونس اگین آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے
ہمارے موقف کو سننے کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لے آئے۔